بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز سامعین، سلسلہ گفتگو خطبہ فدا کے ذیل میں فلسفہ احکام شریعت، کل ہم نے 6 نکات پہ بات کی تھی۔ آج اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے، اور یہ اگر کتب کی وارگردانی کی جائے تو جیسا صدیق کبریٰ نے اس خطبہ میں احکام شریعت کے فلسفہ کو بیان کی ہے، بے عین ہی کلمات کثار ناج البلاغہ حکمت نمبر 252 میں صدیق اکبر امیر المومنین علیہ السلام نے بھی احکام شریعت کے فلسفہ کو بیان کیا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ صدیق کبریٰ نے بھی 20 نکات بیان کی ہیں اور امیر المومنین نے بھی 20 نکات کی بات کی ہے۔ البتہ اس میں 12 نکات مشترک ہیں، 12 احکام شریعت ایسے ہیں جن پہ اس خطبہ میں بھی گفتگو فرما رہی ہیں، اور امیر المومنین نے بھی حکمت نمبر 252 میں اس پہ گفتگو فرمائی، اور 8 نکات ایسے ہیں جو اس خطبہ میں موجود ہیں مگر اس حکمت نمبر 252 میں موجود نہیں ہیں، اور 8 نکات ایسے ہیں جو خطبہ حکمت نمبر 252 میں امیر المومنین نے بیان کیے لیکن صدیق کبریٰ نے اس خطبہ میں بیان نہیں فرمائے۔ اور اگر ان تمام نکات کو اکٹھا کیا جائے تو 28 نکات ان دونوں معصوم ہستیوں نے ان دو مقامات پہ فقط بیان فرما دیے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں مقامات پہ سب سے پہلے جو نقطہ بیان کیا گیا وہ ایمان باللہ کی حکمت کو بیان کیا، آغاز ایمان سے۔ اور مرحوم و مغفور علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ الشریف نے، خدا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس ذیل میں ایک جملہ نقل کیا ہے کہ آغاز ایمان سے کیوں کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ احکام و مصالح کی حکمت بیان کرنے سے پہلے ایمان کا ذکر کرنا، اس کی اصل مقصد یہ ہے کیونکہ ایمان شرعی احکام کے لیے بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہو پھر آئین کیسا، پھر شریعت کی ضرورت کیسی، پھر احکام کی حکمت کیسی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بی بی نے 7واں نقطہ کیا بیان فرمایا۔ فرمایا وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت کو، طاعتنا ہماری اطاعت، بی بی نے جمع کا صیغہ استعمال، یعنی ہم اہل بیت کی اطاعت، یعنی رسول خدا اور اس کے ورثاء یعنی 14 معصومین کی اطاعت کو اللہ نے امت کی ہم آہنگی کا ذریعہ قرار دیا۔ اور 8واں نقطہ بیان فرمایا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، اور ہماری امامت کو اللہ نے اس قوم کو تفرقہ سے بچانے کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا۔ یعنی اگر امت اسلامیہ اہل بیت کی امامت پر مجتمع ہو جاتی تو اس امت میں تفرقہ کا وجود نہ ہوتا۔ اور یہاں بہت ساری ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، یہی جملہ امیر المومنین نے حکمت پر بیان فرمائے وَالطَّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإِمَامَةِ، ہماری اطاعت کو اللہ نے امامت کی تعظیم اور عظمت کو نمایاں بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہماری اطاعت کو فرض قرار دیا۔ جب سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو قرآن ناطق نے فرمایا الطاعۃ المفروضہ، اس سے مراد فرض کی گئی اطاعت ہے جو ہم اہل بیت کی اطاعت ہے۔ اور اسی طرح اصول کافی جلد اول کتاب الحجہ کے 8ویں باب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 فرامین ہیں، فرمایا نحن قوم فرض اللہ طاعتنا، ہم ہی وہ قوم ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، تأتمون بمن لا یعذر الناس بجہالتہ، اور ہماری امامت ایک ایسا فریضہ ہے کہ بروز معاشر لوگ اس سے جہالت کا عذر بھی دربار توحید میں پیش نہیں کر سکیں گے۔ کیا مراد؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اطاعت رسول کا قائل ہو اور ائمہ کی اطاعت سے وہ کہے کہ میں آگاہ نہیں ہوں، کیونکہ ائمہ کی اطاعت حقیقت میں اطاعت رسول ہے۔ اور پھر حدیث نمبر 482 میں اسی کتاب الحجہ اور 8ویں باب میں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن قوم فرض اللہ طاعتنا، ہم ہی وہ قوم ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ لنا الانفال ولنا صف المال ونحن الراسخون فی العلم ونحن الماسودون، فرمایا اللہ کے مال کے مالک ہم ہیں، راسخون فی العلم ہم اہل بیت اطہار ہیں، جن کے مقام و مرتبہ سے کائنات حسد کرتی ہے وہ ہم اہل بیت پیغمبر ہی ہیں، ہم معصود ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، یہ وہ نکات ہے ان کی طرف قرآن نے جا بجا اشارہ کیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، کہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ تو بھی اور یہی چیز اگر حدیث میں دیکھا جائے، میں فقط 2 حدیث کرنا چاہتا ہوں۔ ابن حجر مکی نے سوائے کے محرکہ کے صفحہ نمبر 178 پہ 3 حدیث نقل کی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا اہل بیت سفینہ نوح کے مانند ہے،
جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ کہیں فرمایا اہل بیت اہل عرض کے لیے امان کا ذریعہ ہیں، اور کہیں فرمایا اہل بیت پیغمبر ہی باب حتہ ہیں، جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ تو فرمایا اللہ نے ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا ذریعہ قرار دیا، اور ہماری امامت کو تفرقہ سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا۔ لیکن یہاں رک کے میں ایک جملہ کرنا چاہوں گا، ہر معصوم نے یہ فرمایا کہ ہماری امامت اور ہماری ولایت اس قوم کو تفرقہ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو ایک اہل دانش سے سوال یہ ہے اور اہل ولایت سے سوال یہ ہے کہ آج ہم امامت و ولایت کے نام پہ تقسیم کیوں ہیں؟ آج خصوصاً میں اگر اپنے سرزمین پنجاب کی بات کروں، عقیدہ ولایت کو آپس میں انتشار اور افتراق کا ذریعہ کیوں بنا لیا گیا؟ آج امامت و ولایت کے نام پہ مومن اور دوسرے مومن کے ساتھ باہم دستے گریباں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ امامت و ولایت جو تفرقہ کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ امامت و ولایت نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ وہ ولایت نہیں ہے یہ 14 نے ہم کو دی ہے، کوئی ہماری اپنی وضع کردہ وہ امامت و ولایت کا نظریہ ہوگا جو تفرقہ کا باعث بنے گا، ورنہ یہ ماننا پڑے گا خدا نے بھی یہی فرمایا، ائمہ اطہار نے یہی فرمایا، صدیق کبریٰ یہی فرما رہی ہیں، امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ ہماری امامت و ولایت تو دشمنوں کو دوست بنانے کا ذریعہ ہے، بچھڑے ہوں کو ملانے کا ذریعہ ہے، اور تفرقہ کو ختم کر کے باہمی محبت اور شیر و شکر ہو کے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس انداز میں عقیدہ ولایت جو کائنات کے لیے ہم آہنگی کا ذریعہ تھا، اس کو ہم نے آپس میں باہمی تفریق کا ذریعہ کیوں بنا لیا؟ تو یہ اہل دانش اور اہل منبر اور ذمہ دار افراد کا ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ آخر ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی قوم کو۔ پھر فرمایا والجہاد عزا للاسلام، اللہ نے جہاد کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ قرار دیا، اور ناجر البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا واللہ ما صلح الدین ولا دنیا الا بہ، یاد رکھو نہ دین کی بابودی جہاد کے بغیر ممکن ہے اور نہ ہی دنیا کی بھلائی جہاد کے بغیر ممکن ہے۔ جہاد اگر دعوت اسلام کے لیے ہو تو اس کے لیے معصوم امام کا اذن ضروری ہے، لیکن دوسری صورت برائے دفاع جب اسلام خطرے میں ہو، جب مسلمان خطرے میں ہوں، وہاں اذن کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر ہر شخص پہ جہاد واجب ہوتا ہے۔ فرمایا یہی اسلام کی چوٹی ہے، اور اسی ایک حدیث پہ آج میں گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ فرمایا شہید کا پہلا قطرہ خون جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض وہ عظیم ذمہ داری ہے کہ شہید کا قرض بھی جب تک اس کے وارث ادا نہ کریں یا جب تک قرض خواہ معاف نہ کرے، قرض ایک ایسی ذمہ داری ہے جو شہید کے ذمہ بھی باقی رہتا ہے۔ اور فریقین کی روایت موجود ہے، بنی نجار میں سید الانبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا، بنی نجار مبارک کو، اللہ نے تمہارے خاندان میں ایک شہید تمہیں دیا جو راہ خدا میں شہید ہو گیا، لیکن فرمایا اسے ابھی تک مقام شہادت کے وہ فوائد اور اجر نہیں مل رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے فلاں یہودی کے 3 درہم قرض دینا ہے، کوئی ہے جو اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے؟ ایک شخص اٹھا، مولا میں ذمہ لیتا ہوں، وہ 3 درہم یہودی کو میں ادا کروں گا۔ فرمایا خدا تیرا بھلا کرے، تو نے اس شہید کی اس مشکل کو آسان کر دیا۔ شہادت اگرچہ جہاد یہ راہ مشکل ہے، کبھی کبھی جان سے بھی آپ کو ہاتھ دھونا پڑیں گے، لیکن اسی راستے میں ہی انسان کے لیے جو ہے وہ دین و دنیا کی بابودی بھی جہاد کے ذریعے ہے، اور حیات ابدی اور دائمی کامیابی کا ذریعہ بھی جہاد ہے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں حقیقی ولایت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عقیدہ ولایت و امامت باہم و اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ قرار دے، اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔